دور حاضر میں جہاں بھی نظر دوڑائیں ہر شخص آپ کو اپنی تکالیف اور مصیبتوں کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تکلیفیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انسان نہ جانے کیوں خود کو اتنا دکھی سمجھتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتے پہ مجبور ہے کہ شاید اس سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں کسی بھی شخص یا کسی بھی درجے میں کسی اور کو نہیں آئیں۔ لیکن جب ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر نئے رواج اور نئے قانون اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی، ان لوگوں نے کس طرح کے حالات زندگی گزارے، ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں اور کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی، اس بارے میں جاننے سے ہم سب قاصر ہیں۔ ان تمام لوگوں کی بات کرنے سے پہلے جس شخصیت کی بات آج کرنا ضروری ہے وہ شخصیت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے کئی صدیاں پہلے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کنسیڈر کیجئے کبھی اس زمانے میں کہ ایک بچہ پیدا ہو، اس کا باپ اس دنیا کے اندر نہ ہو، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس کی والدہ بھی اس کی زندگی کے اندر نہ رہے، اور جو دادا جو اس کی پرورش کا ذمہ دار تھا وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ کس طرح سے زندگی کے تعین کرتے کرتے کن مصیبتوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے کرتے وہ اس زندگی کو جیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ تمام حالات انہوں نے بچپن سے ہی فیس کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ بچپن تھا جہاں پر ان کے سر پہ کوئی سایہ موجود نہ تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح زندگی چلتی چلی گئی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کے لیے آگے چلتے جائیے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی بات کریں۔ کردار تھا کہ جب تک آپ کو نبوت نہیں بھی ملی تو لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ یہاں پر ایک بات ایسے تیسے زندگی تو گزرتی گئی 40 سال کی عمر تک۔ میں بات کے مختلف حالات کے بارے میں نہیں کروں گا، لیکن اب کنسیڈر کیجئے کہ ایک شخصیت ہمارے ہی معاشرے سے اٹھے اور وہ ایک دنیا کو ایک نئے طور طریقے پر چلانے کے لیے آواز اٹھائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی کوئی بھی چیز کے بارے میں ذکر یا تذکرہ کرنا شروع کرے تو اس کو کس قدر اپوز اور کس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ وہی رشتہ دار، دوست، وہی احباب جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، انہی لوگوں نے آپ کی مخاطبت کا ذمہ اپنے سامنے لے لیا۔ وہی تمام لوگ آپ کی جان کے دشمن ہوتے چلے، لیکن آپ نے وہاں پہ کریج دکھائی، آپ نے وہاں پہ بلیف دکھایا، آپ نے وہاں پہ کنسسٹنسی دکھائی، آپ نے وہاں پہ کمٹمنٹ دکھائی۔ کیا ہم نے اس دور میں کبھی اس بات کا اندازہ کیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر اس دور میں کیا کچھ فیس کیا ہوگا؟ ادھر ایک بات کہنا ضروری ہے، آج آپ ایک ایسی بات کرنا شروع کریں جو کہ اس معاشرے سے، ان لوگوں سے، ان انسانوں سے ہٹ کر ہو تو انسان آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا، وہاں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہاں تو معاملہ وحی کا تھا، وہاں تو معاملہ نبوت کا تھا، وہاں تو معاملہ دین بدلنے کا تھا۔ لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ لوگ کسی نہ کسی طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ سوچئے کبھی اس وقت ان کے پاس کیا تھا، جن کے پاس اگر کچھ تھا بھی تو لوگوں نے ان سے چھین لیا۔ ان لوگوں کا بلیو کیا تھا جنہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، انہوں نے بلیو کیا ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ کا قانون دنیا میں آ چکا تھا، اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہونے جا رہا تھا۔ اب نہ صرف یہ کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو پہلے سے موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پریپریشن کر کے رکھی تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنے چنے چند اصحاب کے ساتھ کردار سازی کے اوپر کام کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ شروع کی، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ٹھہری، جب آپ اس طرح کی بات ان معاشروں میں کرنے جاتے ہیں جہاں بہت سے لوگوں کا روزگار صرف اس بات کے اوپر جڑا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بات بتانی زیادہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ہم جاہل اور اجٹ لوگ کہہ کر پکارتے ہیں، وہاں چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑوں اور قتل و غارت ہو جاتی تھی۔ ایسے معاشرے کے اندر اٹھ کر ان کے دین کے اوپر سوال اٹھا دینا، ان کے خداؤں کے اوپر سوال اٹھا دینا اور یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہاں پر کریج دکھانی ہے۔ اگر دنیا میں کسی شخص نے سب سے زیادہ کریج دکھائی ہے
تو وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تنہا اٹھے اور کہا کہ اللہ ایک ہے اور ان کے تمام نظام کو چیلنج کر دیا. پھر آہستہ آہستہ اصحاب آتے چلے گئے, چند ایک اصحاب آتے چلے گئے, چند ایک اصحاب نے ان کی کردار سازی کی گئی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. ان کردار سازی کے ساتھ ان اصحاب نے نہ جانے دنیا کے کون سی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت نہیں کی. اپنی اور میری مصیبتوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ایک دفعہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر ضرور کر لیجئے گا, ان کے بارے میں ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آخر انہوں نے وہ کیا تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی تھی جنہوں نے اس وقت کے نظام کو ہی چیلنج کر دیا تھا. اس معاشرے میں جو معاشرہ نہ علم, نہ تربیت, نہ ترقی, نہ تمدن کسی بھی طور پر آگے نہیں تھا. پھر بات یہ تھی کہ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد آپ پر اور آپ کے اصحاب پر وہاں کی زندگی تھی وہ تنگ کر دی گئی. اس سے پہلے کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھیجا گیا. پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ماندہ صحاب کے ساتھ ہجرت کرنے کا سوچا. جیسے جیسے یہ وقت آیا ہجرت کرتے چلے گئے, نیکسٹ کور میں مدینہ کے اندر داخل ہوئے, وہاں پہ حالات کچھ سازگار آئے. یہ معاملہ تھا بلیف کا. یہ معاملہ بلیف کا ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے پیغام آیا کہ ہجرت کر جائے گی. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرتے چلے گئے. جیسے آپ نے ہجرت کی وہاں پر کچھ متبادل آپ کو میسر آئے, کچھ فیسلٹیز میسر آئے, کچھ آپ کے لیے کمفرٹ زون کی ریٹ ہوا. لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مکمل طور پر کمفرٹ زون کے اندر چلے گئے, بلکہ آپ کو اٹھانی پڑی مصیبتیں, آپ کو اٹھانی پڑی تکلیفیں, آپ کو کردار سازی کرنی پڑی, آپ کو ایک نئی ریاست کی تنظیم رکھنی پڑی جسے ریاست مدینہ کہہ کر بھی بلایا جاتا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ نے اپوز کیا, اس سوسائٹی کو جس کو بدلنے کا آپ نے ارادہ کیا, جس کا بدلنے کا یا جس نظام کو بدلنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ چکا تھا, اللہ کی کتاب قرآن آپ کے اوپر نازل ہونے لگی تھی, آپ نے اس کو بدلنا چاہا. وہ لوگ کیسے آرام سے بیٹھ گئے؟ ان لوگوں نے آپ کو 3 جنگوں کے اندر الجھائے رکھا, بدر کی جنگ, احد کی جنگ, احزاب کی جنگ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمفرٹ کی. ان سب چیزوں میں دیکھنے سے پہلے یہ سب چیزیں آسان لگتی ہیں, لیکن سوچئے ایک نئی نویلی ریاست بنتی ہے, اس ریاست کے اوپر اگر 3 جنگیں مسلط کر دی جائیں, جہاں پہ نہ اسباب ہیں, نہ کھانے پینے کا سامان ہے, نہ ہتھیار ہیں, لیکن پھر بھی لڑنے کے لیے تیار تھے. میں ہمیشہ اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ یار آخر وہ لوگ کیا لوگ تھے. کیا اب بھی اگر آپ اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک بار ان لوگوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بارے میں ضرور سوچ لیجئے گا جنہوں نے وہ تکلیفوں اور مصیبتیں اٹھائی. پھر بلیف تھا کہ اللہ کی ہر بات سچ ہے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم نے مکہ فتح کر لیا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ فتح کر لیا. اب ایک کمفرٹ زون شروع ہوا. یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے, یعنی زندگی بس تھوڑی سی باقی تھی. لیکن اس زندگی کے اندر کہاں سے کہاں تک چلے یہ بھی دیکھیے گا. وہاں پر جا کر لوگوں کو امان دے دی گئی, لوگوں کو کہا گیا جو اپنے گھر کے اندر محصور ہے اس کو امان دے دی گئی. اس تمام باتوں سے ہم سب لوگ ان پریشانیوں مصیبتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں. کیا وہ لوگ جو ان پریشانیوں اور تکلیفوں کی جنہوں نے اٹھائی, کیا ہم ان کا تذکرہ, ان کی تمام چیزیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ, کنسسٹنسی, بلیف اور کریج, یہ 3 چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کنسسٹنسی, کریج, کمٹمنٹ اور بلیف کے ساتھ جاننے کی کوشش کی؟ آخر کیوں ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ان تگ و دو کی طرف نہیں رکھتے کہ ہم یہاں سے یہاں تک بھی جانا چاہتے ہیں, ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی, ہمیں ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا, تو پھر ہی ہم ایک بڑے مقصد کے اندر کامیاب ہو سکیں گے. ایک بات میں کرنا بھول گیا, وہ بات یہ تھی کہ بڑا مقصد. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہے؟ ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تمام دنیا کے لیے ہدایت بنا کے دیکھا گیا, ان سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے. ہم نے کچھ نہیں جانا, ہم کچھ سیکھ ہی نہیں سکے. ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر ہر ایک سے گلہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اسلام کا بیج بویا, جن لوگوں نے اسلام کو ترقی اور کامیابی عطا کی, ان لوگوں نے کیا پریشانیاں, کیا مصیبتیں, کیا سب کچھ فیس کیا, اس کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. ہم صرف پڑھ سکتے ہیں, ہم صرف ان کی زندگیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. یہ بات
اہم ہے لوگوں سے کی جاتی ہے اکثر، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی تو کردار سازی بہت اعلیٰ لیول پہ ہے. یہ بات ماننے میں مجھے کوئی عیب نہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی ثانی موجود نہیں، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم ایک مثال بنا کے دنیا میں بھیجا گیا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کاروبار جنگ ایون کہ ہر چیز بنی نوع انسان کے لیے مثال تھی. ضروری نہیں کہ اسے سیکھنے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ہی ضروری ہے. اگر آپ غیر مسلم ہیں تو پھر بھی آپ کو ان کی زندگی سے پڑھنے کو موقع ملے گا، آپ کو ان کی زندگی سے جاننے کا موقع ملے گا کہ آخر ان زندگی کے اندر وہ کیا اصول تھے جن کے اوپر کار فرما ہو کر انہوں نے زندگی کے اندر اتنی بڑی اچیومنٹس کی کہ چند سالوں میں، یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، اس کے بعد 63 سال کی عمر میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. جی ہاں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. لیکن تمام جگہوں پر، ان تمام دیر میں کتنے 23 سال کے اندر دنیا کو ایک ریولوشن نظر آئی. ان کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کی کیا کردار سازی ہوئی، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کمٹمنٹ دکھائی، ان کے ساتھ جو مخالف قوتیں تھی آخر انہوں نے کیا کیا ظلم و ستم کا رواج بنا. مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر انہوں نے ان 23 سالوں میں ایسا سب کیسے ممکن کیا. نو ڈاؤٹ سب سے بڑی تائید اللہ کی تھی. اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ساتھ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا بھی ساتھ ضرور دے گا. لیکن سیکھنے کی چیز تھی جو اللہ بتانا چاہتا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں مثال سیکھنی تھی، ان سے چند چیزیں ہی سیکھنی تھی. کمٹمنٹ، کنسسٹنسی، کریج اور بلیف. اور یہی تمام چیزیں کنڈکٹ تھیں جو دنیا بدل کے رکھ دیں گے، جو اس نظام کو بدل کے رکھ دیں گے اگر یہ سب آپ کے پاس بھی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھیے گا یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں. جاتے جاتے درود شریف آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.